عام طور پہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں کہ اس جانور کی قیمت اتنی بنتی ہے، آپ بہت زیادہ مانگ رہے ہو، اور بعض اوقات یہ اس اندازے میں سچے نہیں ہوتے، اور پھر بولیں گے کبھی کہ اتنے میں تو مجھے وہاں دے رہے تھے، میں آپ کے پاس آ گیا اور یہ تو آپ سے اچھا جانور تھا، اب اس کا اتنا دام مانگ رہے ہیں۔ یا بولیں گے کہ میری اتنی گنجائش نہیں، صرف اتنی گنجائش ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ اچھا، بعض اوقات پھر یہ کہ یہاں بھی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کی نیت پر ہے، اگر واقعی سچا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات وہ بس یہ سودا کرنے میں اس طرح کی باتیں بولتے ہیں جس میں ان کی نیت صاف نہیں ہوتی، خالی بس بولتے ہیں کہ میری گنجائش نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے، میرے پاس صرف اتنی رقم ہے، لیکن اس سے زیادہ رقم اس کے پاس ہوتی ہے۔ یا بولیں گے میرے وارے میں نہیں آ رہا، اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ 2 لاکھ مانگ رہا ہے، تو اب یہ اس کو 1.25 لاکھ بول رہا ہے، 1.25 لاکھ سے میرے زیادہ وارے میں نہیں آتا، اور اس کا اپنا ذہن ہوتا ہے کہ اگر 1.25 لاکھ تک بھی چھوٹ گیا تو یہ جانور اچھا ہے، لیکن پھر یہ اس جانور کی اس چیز کا خواہ یہ بیان کریں گے کمزور بہت ہے، بوڑھا ہے، تو وہ پسلیاں نظر آ رہی ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، اس کا گوشت تو سخت ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ بازو کا جو بولنے پر آدمی آتا ہے تو وہ ان چیزوں کے عیوب بیان کرتا ہے، حالانکہ یہ عیوب سننے کا بیچنے والا متحمل نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کو ایذا ہوتی ہے، وہ جانتا ہوتا ہے کہ جانور کی کیفیت کیا ہے۔ اسی طرح بیچنے والا الگ بعض اوقات جھوٹ بولتا ہے کہ میری اتنے کی خرید ہے، اور اتنے کی خرید اس کی ہوتی نہیں ہے، غلط بتاتا ہے، پھر بعض اوقات جھوٹی قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں، تو وہ طرح طرح سے مطلب دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بیچنے والے بھی، تو اس لیے خریدنے والے کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے، اور بیچنے والے کو بیچنے کے شرعی مسائل معلوم ہونے چاہیے، خریدنے والے کو خریداری کے مسائل معلوم ہونے ضروری ہے، یہ شرعی مسائل سیکھنا فرض ہے ضرورت کے، تاکہ وہ بے باطل نہ ہو، یعنی کہ جو اس کا سودا وہ باطل نہ ہو، سودا فاسد نہ ہو۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل خرید و فروخت میں آج کل غلط ہوتے ہیں۔ اب خواہ میں مطلب اس کے ایپ بیان کر کے بولوں کہ میں اس لیے نہیں لے رہا، یہ تو ایسا ہے، تو لنگڑا ہے، تو اس کا پیٹ پھولا ہوا ہے، تو اس کا تو پیٹ میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح بعض اوقات ایذا ہوتی ہے، اگرچہ وہ بولتا نہیں ہے، لیکن ظاہر سب کی عزت نفس ہوتی ہے، سب کا دین ہوتا ہے۔ آپ اگر صاف نیت کے ساتھ رضا الہی کے لیے یہ لینے کی ترکیب فرمائیں گے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ بعض اوقات جانور کو گاڑی میں چڑھاتے ہوئے اس طرح بے دردی کا انداز ہوتا ہے کہ کبھی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے، کبھی چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، کبھی کھال چھل جاتی ہے بیچارے کی، یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عام طور پہ ایسا بے دردی سے اس کو چڑھاتے ہیں، پھر بے دردی سے اندر باندھتے کہ بعض اوقات اتنی تکلیف سے وہ اندر رہتا ہے کہ جس کی انتہا ہے۔ جانور پالنے والوں کے لیے تو یہاں تک فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے لکھا ہے کہ اس کو دن میں 50 بار چارہ دے، یہ 50 بار انہیں مبالغہ، کیونکہ یہ بولے گا نہیں نا، چارہ پانی سب اس کے پاس موجود ہو، یہ کھاتا رہے پیتا رہے، رسی بھی ایسی نہ ہو کہ جس سے اس کو تکلیف ہو، اس کی کھینچم اتانی بھی بعض کا جانور کی اس بے دردی سے کی جاتی ہے کہ یہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر وہ پکڑ کے لے جائیں گے، تھوڑی بہت تو اس کو پریشانی ہوتی ہوگی جانور کو، وہ گھبراتا بھی ہے اجنبیت کی وجہ سے، لیکن یہ کہ ہماری طرف سے کوئی اس کو اسپیشلی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بے زبان جانور ہے، فریاد کس سے کرے گا؟ کہ جانور پر ظلم جو ہے یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ سخت برا ہے، کہ مسلمان فریاد کر سکتا ہے، کسی کو کیس کر سکتا ہے، اپنا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ بے زبان کس کو جا کے بولے گا؟ اس کی کون سنے؟ بلا وجہ جانور کو کھڑا کرنے کے لیے بعض بیچنے والے بڑے بے درد ہوتے ہیں، لاتے مار کے بے دردی سے کھڑا کرتے ہیں، بلا ضرورت بار بار یہ منہ کھولتے رہتے ہیں، تو جانور کو تکلیف تو ہوتی ہوگی۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام
چل رہا